بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں، اور امیر بھی ہیں یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ شخص کہتا ہے، باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی پرانی تھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھ سے کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے تو فرمانے لگے، 3 دن سے میں نے اناج کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور میں اب پھر کیا کروں، میں تو بہت دور سے امید لے کر آیا تھا۔ فرمانے لگے، تم عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ آپ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو جو سوچتا ہے اتنے ملیں گے۔ تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو ان کے پاس جا۔ شخص کہنے لگا، آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ فرمانے لگے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں۔ شخص کہنے لگا، وہ دلیل حوالہ مانگیں گے؟ فرمایا، عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے۔ عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشی نہیں کرتا، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولتا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے، میں چلا گیا، پوچھتا پوچھتے دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کر دو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ بھی میٹھا اور شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ آدمی کہتا ہے، میں نے سوچا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے دے گا؟ شخص کہتا ہے، میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں۔ مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر میں بٹھا لیا، اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ وہ آدمی کہتا ہے، میرے دل میں خیال آیا، عجیب آدمی ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو، لیکن میرے لیے 3 چیزیں آ گئی ہیں۔ لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا، اتنا تگڑا معلوم ہوتا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے، کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، حضور میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا،
میں نے کچھ پیسوں کا کہا تو انہوں نے ایک آواز دی۔ ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ شخص کہتا ہے مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں۔ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ شخص کہنے لگا میرے فوراً سے کہا حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ شخص کہتا ہے میں کہاں سے چلاتا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا۔ جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہنے لگا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہر پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے تو میری ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا۔ آپ فرمانے لگے شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں ہے کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر جواب دیا چھوڑیے آپ کا کام ہو گیا، ان تفصیلات میں نہ پڑھیے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان۔ آپ کے صحابہ کرام پر لاکھوں کروڑوں سلام۔